بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، قیامت کے نزدیک ایک ایسا بھیانک خون خرابہ ہوگا کہ جس کا ڈر اور خوف ہر زمانے کے لوگوں میں پایا جاتا رہا ہے۔ اس خون خرابہ اور دنگا فساد کا چرچا اگر صحابہ اکرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ اکرام زار و قطار رونے لگ جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت کی 72 نشانیوں کے بارے میں اور دنیا کے سب سے بڑے دنگے فساد کے بارے میں، جو کہ دجال کی شکل میں ہوگا۔ دجال کون ہے اور دجال کی حقیقت کیا ہے، اور دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا، اور دجال اس وقت کہاں ہے، اور دجال اس دنیا کے اندر کب آئے گا۔ پیارے دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب آج آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور دوستو، آج جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، طوفان، زلزلے، سیلاب، بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑے بڑے عذاب، یہ جو کچھ بھی آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا، اور 72 نشانیاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھو، قیامت کے قریب ایک فتنے والا زمانہ آئے گا، اور اس فتنے والے زمانے کی 72 نشانیاں ہیں، اور جب یہ نشانیاں یعنی یہ 72 نشانیاں ظاہر ہو جائے گی، یہ 72 باتیں پوری ہو جائیں گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئیں گے، طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور بھی طرح طرح کے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ 1400 سال پہلے بیان فرما دیے تھے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 72 بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت سے پہلے جو پوری ہو جائے گی، وہ 72 نشانیاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اور ساتھ میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں بہت ساری جانکاری دینے والے ہیں۔ تو ہمیں پتا ہے دوستوں کہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت ساری معلومات حاصل ہونے والی ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے الگ الگ حدیث کی روشنی میں قیامت کی 72 نشانیاں سنانے جا رہے ہیں، جس میں فتنے کی 72 نشانیاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ وہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک ایک چیز ایسے بیان کی گئی ہے جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے زمانے کو دیکھ رہے تھے، اور ایک ایک چیز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر بیان فرمائی ہے۔ آپ حدیث سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرما دیے تھے۔ وہ 72 نشانیاں کون سی ہیں اور کیا ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ وہ 72 باتیں کون سی پیش آئیں گی؟ نمبر 1، لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی مسلمان بے نمازی ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو بے نمازی ہے۔ مسلمانوں کو نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، نماز کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تب بیان فرمایا کہ لوگ تب کتنے بڑے گنہگار ہوتے تھے، لیکن پھر بھی بے نمازی نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی ہو جائے لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وقت جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی، یہ بیان فرمایا، تو صحابہ اکرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमान होगा और नमाज छोड़ेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसा होगा, और फरमाया लोग नमाजें गारत करने लगेंगे, यानी नमाजों का एहतमाम खत्म हो जाएगा। नंबर 2, अमानत ज़ाया करने लगेंगे, यानी जो अमानत उनके पास रखी जाएगी उसमें खयानत करने लगेंगे। आज ये भी हो रहा है। ये 72 निशानियां हम एक एक करके बयान करने वाले हैं। आप देखते चलिए कि आज ये सब कुछ हमारे दौर में हो रहा है या नहीं। नंबर 3, सूद खाने लगेंगे। नंबर 4, झूठ को हलाल समझने लगेंगे, यानी झूठ एक फन और हुनर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, फनी वाइन्स, आज आप देख सकते हैं कि उसमें सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। उनके साथ चीजें नहीं हुई होती है, सब स्क्रिप्टेड होती है। वो झूठ बोलते हैं लोगों को कि उनके साथ ऐसा हुआ था, वो हुआ था, ताकि लोग हंस सके। तो आज ये सब कुछ हो रहा है। नंबर 5, मामूली मामूली बातों पर खून रेजी करने लगेंगे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगेगा। जरा सी बात पर दूसरों की जान लेंगे। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे। दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। कता रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी होगी। इंसाफ खत्म हो जाएगा। झूठ साफ हो जाएगा। लिबास रेशम का पहना जाएगा। जुल्म आम हो जाएगा। तलाकों की कसरत होगी। नागहानी मौत आम हो जाएगी, यानी एक्सीडेंट की मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत आम हो जाएगी जिसका पहले से पता नहीं होगा, बल्कि अचानक पता चलेगा कि फलां शख्स अभी जिंदा था, अभी ठीक ठाक था और अभी के अभी मर गया। खयानत करने वाले को अमानतदार समझा जाएगा। अमानतदार पर इल्जाम लगाई जाएगी कि ये बेईमान है, और जो बेईमान होगा उसको अमानतदार समझा जाएगा। झूठे को सच्चा समझा जाएगा, सच्चे को झूठा कह दिया जाएगा। तोहमत दराजी आम हो जाएगी, यानी लोग एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाएंगे बिना सबूत के। बारिश के बावजूद गर्मी होगी। ये सब कुछ आज हमारे सामने है। मेरे भाइयों, देखिए आका ने क्या बयान फरमाया है। लोग औलाद की ख्वाहिश करने के बजाय औलाद से कराहत करेंगे, औलाद से नफरत करेंगे। यानी जिस तरह लोग औलाद होने की दुआ करते हैं, इसके बजाय लोग ये दुआ करने लगेंगे कि औलाद ना हो। और आज ये देखने को मिलता है कि लोग बंदिश करते हैं और एक नारा भी दिया जाता है कि हम दो हमारे दो। अगर एक और ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसे बुरी नजरों से देखा जाता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया है कि कमीनों के ठाठ होंगे, यानी कमीने लोग बड़े ठाठ और ऐसो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। शरीफ लोगों की नाक में दम हो जाएगा, यानी शरीफ लोग शराफत को लेकर बैठेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। अमीर और वजीर झूठ के आदी बन जाएंगे, यानी जो हुकूमत को चलाने वाले होंगे वो झूठ के आदी बन जाएंगे। अमीन खयानत करने लगेंगे। सरदार जुल्म पेशा होंगे, यानी जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो जुल्म पेशा होंगे। आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलिम भी है और कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं मगर बदकार हैं। अल्लाह महफूज रखे। लोग जानवरों के खालों का लिबास पहनेंगे मगर उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे, यानी लोग जानवरों के खालों से बने हुए बेहतर दर्जे के लिबास पहनेंगे लेकिन उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे। और कड़वे होंगे लेकिन उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे। सोना आम हो जाएगा, चांदी की मांग होगी, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, अमन कम हो जाएगा। कुरान करीम के नुस्खों को बेहतरीन डिजाइन के साथ तैयार किया जाएगा और उन पर नक्शो निगार लगाए जाएंगे। मस्जिदों में नक्शो निगार लगाए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए जाएंगे, लेकिन दिल वीरान होंगे। शराब पिए जाएंगे और जो शरई सजा है वो दुनिया में नहीं लागू होगी। बेटी अपनी माँ पर हुक्मरानी करेगी और उसके साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे लोग अपने गुलाम के साथ करते हैं। जो लोग नंगे पांव, नंगे बदन, गैर मुहज्जब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे। कमीने और नीची जात के लोग जो अखलाक के हिसाब से कमीने होंगे, घटिया दर्जे के लोग होंगे,
وہ حکومت میں آ جائیں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مرد عورت کی نقل کریں گے، عورتیں مردوں کی نقل کریں گی۔ جیسا کہ آج آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ آج مردوں کا فیشن اس ٹائپ کا آ رہا ہے کہ دور سے آپ دیکھیں گے تو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ یہ عورت ہے یا مرد۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ قسم تو صرف اللہ کی کھانی چاہیے، لیکن وہ دوسروں کی قسم کھائیں گے۔ اور آگے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو ہی ہم سلام کرتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے ان کو ہم سلام نہیں کرتے۔ اور آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ شخص کے پاس آپ کا کوئی کام ہے، اس سے کوئی آپ کا کام نکلوانا ہے یا آپ کا کوئی فائدہ اس سے ہے، تبھی آپ اس کو سلام کریں گے۔ تو آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ آگے فرمایا، غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو زیادتی جاگیر سمجھا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا۔ یعنی کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال ہے، یہ تو اپنا ہی مال ہے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ آج کے ٹائم میں 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی مسلمان ایسے نکالتا ہے کہ کیا یہ زکوٰۃ کیوں ہے، تو وہ ٹینشن لے کر اس کو نکالتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، سب سے گھٹیا آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا، آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوستوں کو نقصان پہنچانے سے کوئی گریز نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوستوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی نہیں چکے گا، اپنے فائدے کے لیے۔ آگے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کی داد دی جائے گی، یعنی بیوی سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے، یہ شوہر بالکل نہیں دیکھے گا، بس اس کی طرفداری کرے گا، اس کا کہنا مانے گا۔ اور آگے فرمایا، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوگی، گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، عزت دی جائے گی، گانے بجانے کے حالات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ آپ دیکھیے ٹی وی، موبائل، جو بھی ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو کیسے سنبھال کے شوکیس میں سجایا جاتا ہے۔ آگے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرے راست شراب پی جائے گی، یعنی راستے راستے میں آپ کو شرابی ملیں گے، شراب کے اڈے ملیں گے، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ قرآن کریم کو اس لیے پڑھا جائے گا کہ لطف حاصل ہو، ہدایت کے لیے نہیں پڑھا جائے گا، اور قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھا جائے گا، درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ یہ 72 نشانی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ان 72 چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ علامت ظاہر ہو تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دجال اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ دجال کے آنے کی نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ناٹا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگھرالے ہوں گے، اور اس کا رنگ لال یا بھورا ہوگا، اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے صاف نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ پیارے دوستو، دجال جب اس دنیا کے اندر آئے گا تو لوگوں کے سامنے نیک اور پرہیزگار بن کر رہے گا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی بات مانیں، لیکن اندر سے یہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا،
جب اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری زمین میں چکر لگائے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کی دوری لگ بھگ 120 فٹ ہوگی۔ پیارے دوستوں، دجال کے پاس بہت زیادہ طاقت اور مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس پوری زمین کی زیادہ تر نہروں پر دجال کا قبضہ ہوگا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کے بہکانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ طرح طرح کی چیزیں اگائے گی، جیسے پیڑ پودے، سبزیاں وغیرہ۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے ماننے والے بن جائیں گے تو دجال ان کو مالا مال کر دے گا اور عیش کی زندگی وہ لوگ گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال ان کو قتل کر دے گا۔ میرے دوستوں، دجال بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ زمین پر گھومے گا اور دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت سارے دنیا کے کافر اور اسرائیلی لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، یعنی اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کے گروپ میں مل جائیں گے۔ لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری زمین پر دنگا فساد کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ کی طرف جائے گا۔ جب یہ مکہ میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں گھسنے سے روک دیا جائے گا۔ پھر یہ مکہ سے ذلیل و رسوا ہو کر مدینے کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا جو اس کو مدینہ میں گھسنے نہیں دیں گے۔ اور پھر اس طرح دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک ڈراؤنی چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ بے ایمان ہوں گے وہ یہ آواز سن کر مکہ اور مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروپ میں مل جائیں گے۔ دوستوں، دجال 40 دن تک اس دنیا کے اندر رہے گا، اور آخر کار حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا گروپ مسلمانوں کے مقابلے زیادہ مضبوط ہوگا، اور اس وقت مسلمانوں اور دجالی گروپ کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے گروپ کو بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لوط پر پکڑ لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں الگ الگ روایات ملتی ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، یعنی جا رہے تھے، تو انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے حساب سے عجیب تھا۔ بچپن میں یہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ بچہ مشہور ہونے لگا، اور اس نے مدینہ کے اندر اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بچہ لوگوں سے عجیب طرح کی باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے لگی کہ آپ اس کے بارے میں پتہ کریں، یعنی جانچ پڑتال کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس بچے کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے راستے میں اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد جوان ہونے کے قریب تھا، لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے، لیکن اس کو پتہ نہ چلا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر
ایک تھپڑ لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور اس کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول جو ان سب پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ تو ابن سیاد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدوخ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ رہنے والا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے دوستو، مدینہ کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ شیطان اس کے پاس آتے تھے جو اس کو عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کا یہ پیغام نہیں آیا کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ کچھ لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں، اور کچھ صحابہ اکرام کا بھی خیال یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے تھے اور نہ ہی اس پر انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھی جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قیامت کے نزدیک دجال بن کر نکلے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ پیارے دوستوں، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، بلکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا تھا، اور یہ انسانوں اور جناتوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا بچہ یعنی دجال آج بھی اسی جزیرے کے اندر قید ہے، اور اس کے ساتھی شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام جرقانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دجال وہ فساد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں۔ پیارے دوستوں، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے نزدیک آئے گا، اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ صاف طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ لیکن یہ دجال کہاں ہے
اور یہ کہاں سے آیا اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ حقیقت میں کون ہیں، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال حقیقت میں کون ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دجال کے فساد و بگاڑ سے بچائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ تو دوستوں، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔